رحیم سب سے پہلے تو میں مدرسے دانش و فکر اور اس کے روح رواں محترم عبدالمتین اخونزادہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس علمی، ادبی، فکری اور اصلاحی فورم پر منعقد ہونے والے اس 3 روزہ فیسٹیول کے اندر مجھے بھی شرکت کی دعوت دی۔ میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ میرے حصے کے جو 20 منٹ ہیں نا وہ مجھے ایک ہی دفعہ دے دیجئے گا، تو میں ایک ہی دفعہ 20 منٹ میں کھل کر ایک بات پر گفتگو کرنی چاہوں گا، ایک نقطے پر، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ اپنے وقت مقررہ کے اندر بات ختم کر دوں گا، اللہ خیر کرے۔ تو بعد میں اگر کسی نے مجھ سے کوئی سوال پوچھنا ہوگا تو 100 بسم اللہ، نہ پوچھنا ہوگا تو 1000 بسم اللہ۔ میری آج کی اس سٹنگ کے اندر جو گفتگو کا ٹاپک ہے وہ ہے ہاؤ ٹو فیس کرونا یا ہاؤ ٹو لیو ود کرونا۔ کرونا کے ساتھ جینا کیسے ہے یا کرونا کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ ہمارے ہاں ایک جملہ بڑی کثرت کے ساتھ لکھا اور بولا جا رہا ہے اور ہماری حکومت کی طرف سے ایک سلوگن کے طور پر پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ کرونا سے ڈرنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ لڑنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ادبی اعتبار سے یہ جملہ صحیح ہو سکتا ہے، مگر وزڈم کے ترازو کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ حقیقتوں سے جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ آپ کبھی زلزلہ سے لڑے ہیں، کبھی بارش سے لڑے ہیں، کبھی آندھی سے لڑے ہیں، کبھی طوفان سے لڑے ہیں، کبھی نہیں۔ وہی معاملہ یہاں ہے، لہذا کرونا سے ڈرنا بھی نہیں، لڑنا بھی نہیں، اور اسے حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ فیس کرنا ہے۔ وقت کا ایک دانشور اپنے وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ حضرت اگر آسمان کو کمان فرض کر لیا جائے اور اللہ کو تیر انداز سمجھ لیا جائے اور یہ تصور کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کی کمان کے ذریعے دکھوں اور مصیبتوں کے تیر اپنی مخلوق پر برسا رہا ہے تو بچنے کی صورت کیا ہے؟ پیغمبر فی البدیہہ جواب دیتا ہے کہ انسان کہیں نہ جائے بلکہ تیر انداز کے پہلو میں آ کر بیٹھ جائے۔ اللہ خیر تھا۔ یہی بات حضور علیہ السلام نے ان الفاظ میں فرمائی، لا ملجا ولا منجا من اللہ تعالی الا الیہ، کہ اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی جائے پناہ ہے، نہ کوئی جائے نجات ہے، مگر یہ کہ خود اللہ کی طرف ہی رجوع کیا جائے۔ ایک اور بات ہمارے دانشوروں کی طرف سے، اہل علم عقل کی طرف سے کثرت کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ زمینی حقائق کا ادراک کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ جملہ اپنی جگہ پر بجا ہے، درست ہے، مگر یہ آدھا سچ ہے، یہ پورا سچ نہیں ہے۔ پورا جملہ اس وقت مکمل ہوگا جب ساتھ یہ کہا جائے کہ زمینی حقائق کا ادراک کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ آسمانی حقائق کا بھی ادراک کرنا چاہیے۔ حقائق صرف زمینی ہی نہیں ہوتے بلکہ آسمانی بھی ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرائم منسٹری کا دور ہے، مدینہ کے اندر زلزلہ آ جاتا ہے۔ جب زلزلہ آیا، اب اگر زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو ماہرین نفس اب بلا لیا جاتا، ماہرین موسمیات کو، وہ بتاتے جی زلزلہ کی شدت اتنی ہے، اتنے ریکٹر سکیل ہے، اس کا مرکز فلاں ہے، وغیرہ وغیرہ، مگر فاروق اعظم جلال میں آ گئے، کھڑے ہو کر زمین پر پاؤں مارتے ہیں اور کہتے ہیں تھم جا، کیا عمر نے تیرے اوپر رہتے ہوئے آج تک کسی پر ظلم کیا ہے؟ مطلب یہ تھا اگر عمر نے کسی پر ظلم نہیں کیا تو تجھے یہ اجازت کس نے دے دی کہ تو لوگوں پر ظلم کرے؟ اسی وقت زلزلہ تھم جاتا ہے، اور ایسا تھمتا ہے کہ اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ساری دنیا میں زلزلے آتے رہیں اور آتے رہیں گے، مگر شہر مدینہ میں زلزلہ نہ آج تک آ سکا ہے نہ قیامت تک آ سکے گا۔ اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ زمینی حقائق ہیں۔ زمینی حقائق کی طرف توجہ کرتے ہوئے نا ہم عام طور پر آسمانی حقائق کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میں اپنی آج کی گفتگو کے اندر زمینی حقائق تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، آسمانی حقائق میں سے چند حقائق آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ قرآن مجید جو زندگی کی ایک گائیڈ بک ہے اور فار ایور زندگی کے ہر مسئلے کا حل، اصولی حل جس کے اندر موجود ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا جانے لگا تو چلتے ہوئے اللہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اے آدم اور اے حوا، تم دونوں کو زمین میں بھیج رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ وقتاً فوقتاً میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی، زندگی گزارنے کے اصول اور قوانین آتے رہیں
گے جو شخص میری ان ہدایات کو فالو کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ غم کا تعلق عام طور پر ماضی کے پچھتاووں سے ہوتا ہے اور خوف کا تعلق آنے والے زمانے کے اندیشوں سے ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں کم از کم ایک بندہ مومن کی زندگی کے اندر نہیں ہونی چاہیے جس کا واقعی اللہ پر ایمان ہے، اعتقاد ہے، تو لہٰذا اس کی زندگی کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں خوف اور غم کے حالات ہو سکتے ہیں ایک مومن کی زندگی میں، لیکن ان کے اثرات انسان کے دل تک نہیں جا سکتے۔ اب وہ حالات کیوں ہو سکتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اور جب تک یہاں رہنا ہے امتحان کی مصلحت کے تحت یہاں مختلف قسم کے حادثات آتے رہنے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اے لوگو ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزماتے رہیں گے، کبھی خوف میں مبتلا کر کے، کبھی بھوک میں مبتلا کر کے، کبھی مالوں کو چھین کر، کبھی جانوں کا نقصان کر کے، اور کبھی تمہارے پھلوں کا نقصان کر کے۔ یہ سارے امتحان گنوا کر، یہ سارے نقصانات گنوا کر آگے دیکھیں قرآن کہہ رہا بشر الصابرین، بشارت دے دو، خوشخبری دے دو۔ اب دیکھیں نا ادھر نقصان ہو رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے جانیں چھینوں گا، مال چھینوں گا، رزق چھینوں گا، پھل چھینوں گا، اور ساتھ کہہ رہا ہے بشر میرے حبیب ان کو خوشخبری دے دو۔ اب یہ خوشخبری تو ایسے ہی ہے نا جیسے کسی کا بیٹا فوت ہو جائے اور آپ کہیں جی مبارک ہو آپ کو، لیکن قرآن یہی اسلوب اپنا رہا ہے، مگر یہ خوشخبری جو ہے یہ کنڈیشنل ہے، انکنڈیشنل نہیں ہے۔ کنڈیشن کیا لگائی جا رہی ہے؟ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ آگے ان کی علامت بیان کی، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مصیبت کی طرف دیکھنے کی بجائے مصیبت کے بھیجنے والے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ یہ تیری ہی دی ہوئی چیز ہے۔ آرتھر آشی نے دنیا سے جاتے وقت بڑی خوبصورت بات کہی تھی۔ اس نے کہا دنیا والو اپنے اللہ کو کبھی نہ بتانا کہ تمہاری مصیبت کتنی بڑی ہے، اس کی بجائے اپنی مصیبت کو یہ بتانا کہ تمہارا خدا کتنا بڑا ہے، تم دکھ اور تکلیف سے نجات پا جاؤ گے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا صبر کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا صبر یہ ہے کہ تکلیف ہو مگر زبان پر نہ آئے۔ تجربہ شاہد ہے کہ جن لوگوں نے اپنی مصیبتوں کا ذکر لوگوں سے کیا انہوں نے اپنی مصیبتوں میں اور اضافہ کیا، لہذا دکھ، ٹینشن، اضطراب، پریشانی، بے چینی اور حد سے بڑھ کر غم، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو صبر کے منافی ہیں۔ جہاں یہ چیزیں ہیں وہاں صبر نہیں، اور جہاں صبر ہے وہاں یہ چیزیں نہیں۔ آئیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں آسمانی حقائق کو سمجھتے ہوئے۔ قرآن نے کہا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، لوگوں جو مصیبت، جو تکلیف، جو پریشانی بھی تمہیں آ رہی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا انما ہی اعمالکم ترد علیکم، یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں جو مختلف قسم کی مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں، ٹینشنوں کی صورت میں تمہاری طرف لٹا دیے جاتے ہیں۔ اور قرآن نے کہا وَيَعْفُو عَنْ کثیر، ابھی تو بہت ساری خطاؤں، غلطیوں کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کرتا چلا جاتا ہے، اور اگر معاف نہ کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ قرآن دوسری جگہ پر کہہ رہا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث ان پر گرفت شروع کر دیتا تو زمین پر ایک بھی چلنے پھرنے والا انسان دکھائی نہ دیتا۔ غور کریں ذرا، ایک اور مقام پر فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور طری کے اندر جتنا بھی فساد تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا فساد انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آئیے تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں آسمانی حقائق کو سمجھنے کے لیے، پھر اینڈ پر کنکلوڈ کروں گا۔ قرآن نے کہا کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، جو دکھ، تکلیف، مصیبت، بیماری، پریشانی ہمیں پہنچتی ہے وہ بظاہر جس بھی ذریعے سے پہنچ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہمارے لیے لکھی ہوئی ہے، پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔
اور ساتھ مزید تسلی دیتے ہوئے دوسرے مقام پر فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، عین ممکن ہے کہ تم ایک سچویشن کو اپنے لیے ناخوشگوار فیل کر رہے ہو، اس سے بچنا چاہ رہے ہو، لیکن اسی کے اندر اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھ دی ہو، تمہارے لیے کوئی بہت بڑی بلائی رکھ دی ہو۔ اور ایک تیسرے مقام پر فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تمہارے لیے بہت زیادہ خیر رکھ دی ہو۔ آئیے تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ قرآن نے کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اے لوگو اس کائنات کے اندر کوئی عسر ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی یسر نہ لگا ہو، کوئی کانٹا ایسا نہیں جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پھول نہ ہو، کوئی تنگی ایسی نہیں جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی آسانی نہ ہو، کوئی رات ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ ایک روشن صبح نہ لگی ہوئی ہو، کوئی خزاں ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی بہار نہ لگی ہوئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان ہمت نہ ہارے اور انتظار کرے اچھے دنوں کا، مایوس نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا افضل العبادات انتظار الفرج، برے دنوں کے اندر یا مشکل دنوں کے اندر کشادگی کا صرف انتظار کرنا جو ہے نا اچھے دنوں کا، فرمایا یہ بھی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ تھوڑا سا اور آگے چلیں، قرآن کہہ رہا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو کچھ تم سے چھن جائے نا لوگو، اس پر رنج نہیں لے کر بیٹھ جانا ہے، خواہ وہ چھنا تمہاری اپنی کسی غلطی کی وجہ سے ہے یا نظام فطرت کی وجہ سے ہے، کسی بھی چیز کے چھننے پر غم کو سینے سے لگا کر نہیں بیٹھ جانا ہے، بلکہ حوصلہ کرنا ہے، ہمت کرنی ہے۔ جو کچھ چھن گیا ہے نا وہ آگے چل کر مستقبل کے اندر اچھی شکلوں کے اندر مل بھی سکتا ہے۔ اور فیوچر کے حوالے سے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، حالات جیسے مرضی ہیں مایوس نہیں ہونا ہے اللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حالات میں سے ہر قسم کے نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ جو خدا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کے اندر گلزار کا ماحول پیدا کر سکتا ہے، جو بنی اسرائیل کے لیے بکھرے ہوئے سمندر کی لہروں میں سے راستہ بنا سکتا ہے، جو ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تم نے صرف اتنا کرنا ہے کہ اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ آگے چلیے، قرآن نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو بدلنے پر آمادہ نہ ہو، تیار نہ ہو۔ اب اس آیت کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ اگر کسی قوم کو نعمت ملی ہوئی ہے تو اللہ بلا وجہ اس کو چھینتا نہیں ہے جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو نااہل ثابت نہ کر دے کہ میں اس نعمت کی مستحق نہیں ہوں۔ اور دوسرا یہ اگر کوئی قوم، اور یہی قانون فرد کے لیے بھی، کوئی قوم یا فرد زوال میں چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کو عروج کی طرف نہیں لے جاتا جب تک پہلے وہ خود اس کا ارادہ نہ کرے، اس کے لیے اسٹرگل نہ کرے۔ اب یہ سارے حقائق اگر کسی بندہ مومن کے ذہن میں ہو تو بتائیے کہ وہ پریشان کیسے ہوگا، افسردہ کیسے ہوگا اور مایوس کیسے ہوگا۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں بینگ مسلم جس کو ہم زندگی بھر سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، بیان کرتے آئے ہیں، خدا جانے قرآن کو کتنی مرتبہ پڑھا، مگر اس کے باوجود ان کا پریکٹیکل اثر ہماری زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ یہ ہماری ذہن نشین نہ ہو سکیں، بس یہ ذہن اس علم کے درجے میں تو رہیں، استحضار کے درجے میں نہ آ سکیں۔ اگر میں کمپیوٹر کی لینگویج میں بات کروں تو یہ کاپی پیسٹ کے درجے میں رہ گئیں، انسٹال نہ ہو سکیں ہماری پرسنالٹی کے اندر۔ آئی ٹی کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جو چیز کاپی پیسٹ کے درجے میں ہوتی ہے نا وہ کمپیوٹر کی میموری پر ایک بوجھ ہوتی ہے، اور جو چیز انسٹال ہو جاتی ہے وہ کمپیوٹر کا حصہ بن جاتی ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، ہمارے ہاں بہت سے بچے جو پورا قرآن حفظ کر جاتے ہیں مگر اس قرآن کا کوئی بھی اثر ان کی پرسنالٹی پر نظر نہیں آتا ہے۔ ابھی بھائی امان اللہ صاحب بات کر رہے تھے بعض اہل علم کے حوالے سے، وہ سارے معاملات یہ ہیں کہ وہ علم بہت زیادہ ہوتا ہے مگر وہ کاپی پیسٹ کے درجے میں نہیں ہوتا۔ واصف علی واصف کہتے ہیں علم وہی ہے جو عمل میں آ جائے ورنہ اضافی بوجھ ہے۔ تو جب تک علم اندر جذب نہیں نہ ہوتا تب تک یہ حقائق ہمارے نالج میں تو ہوتے ہیں مگر انسان ان کے اوپر اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہوتا۔ ڈاکٹر میر ولی الدین
ہندوستان کے بہت بڑے اسکالر، نامور دانشور ہوئے ماضی قریب کے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے فلاسفر بھی تھے، فلسفہ میں پی ایچ ڈی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ بہت بڑے ایک باعمل صوفی بھی تھے۔ یہ ان کی کتاب قرآن اور تعمیر سیرت میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کتاب میں سے صرف چند ایک اقتباسات، مجھے وقت کی نزاکت کا احساس ہے، میں نے خود اپنے آپ کو باؤنڈ کیا ہوا ہے، میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ صفحہ 172 پر فرماتے ہیں کہ ذرا سوچو، اصل میں تمہارا دشمن کوئی نہیں سوائے تمہارے نفس کے، یہ سب کچھ اسی کا کمایا ہوا ہے اور اسی کے عین کا تقاضا ہے۔ دوسرے کو اپنے افعال کا ذمہ دار قرار دینا تمہاری عقل کی کجی اور جذبات کی خامی کی دلیل ہے۔ جوں تم اس صداقت پر غور کرتے چلے جاؤ گے، تم پہ واقعات کھلتے چلے جائیں گے، اور ہر آفت، ہر مصیبت کی علت تم اپنی ہی کسی حماقت کے اندر پاؤ گے۔ یہ صفحہ پیج 172 تھا۔ آگے دیکھیے 174 پر کہہ رہے ہیں زندگی تربیت گاہ ہے، حق تعالیٰ ہمارے مربی اور معلم ہیں، اور واقعات و حادثات اور حالات وہ ذریعہ ہیں، وہ ٹولز ہیں جن کے ذریعے وہ ہماری سیرت کی تکمیل کر رہے ہیں۔ جیسے بھی حالات واقعات میں پیش آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ حق تعالیٰ ہماری سیرت اور کردار کی اصلاح کے لیے ان کو بھیجتے ہیں کسی حکمت اور مسرت کے تحت۔ آگے پیج 223 جی وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ناملائم یا دردناک حادثات کا ورود اس لیے ہوتا ہے، غور سے سنیے سر، ناملائم یعنی ناپسندیدہ، اور دردناک حادثات کا ورود اس لیے ہوتا ہے کہ ہم کجروی سے باز آ جائیں، شہوتوں کے اتباع سے رک جائیں اور اپنی سیرت کی اصلاح کر لیں۔ آگے چلیں پیج 224 فرماتے ہیں ناملائم یا دردناک واقعات و حادثات پر غالب آنے کا طریقہ تعطل، عجز، کسل، جبن، بزدلی، ماتم سینہ کو بھی نہیں، غلط ہے یہ۔ اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ مزاحمت و مقابلہ یہ بھی غلط ہے، دونوں طریقے ہی غلط ہیں، مزاحمت پر، سرکشی پر اتر آنا، بغاوت پر، یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ بھی غلط، اور مایوس پست ہمت ہو کر بیٹھ جانا یہ بھی غلط۔ کہتے ہیں صحیح طریقہ کیا ہے، ان حادثات کے سبق ہدایت سے مستفید ہونا اور صبر و استقامت، حکمت و عقلمندی کے ساتھ اپنی سیرت و اخلاق کی اصلاح کرنا ہے۔ اور آگے اسی پیج پر لکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے اکثر کے لیے اس امر کا اعتراف سخت مشکل ہے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی درد و غم، اندوہ و الم کی صورت میں وقوع پذیر ہو رہا ہے، اس کی اصلی علت خود ہمارے اپنے نفس میں پوشیدہ ہوتی ہے، اپنے نفس میں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں یہ بات ہماری سمجھ میں آتی نہیں، اور ہم الزام زندگی پر رکھتے ہیں، حق تعالیٰ پر تہمت لگاتے ہیں، یا اپنے ہم جنسوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اور اس سبق کو سیکھنے سے انکار کر دیتے ہیں جو حادثات و المناک واقعات کی ذریعے حق تعالیٰ کی لامتناہی حکمت ہمیں سکھانا چاہتی ہے۔ آخری اقتباس جو پیش کرنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں ماحول پر غالب آنے کا بس یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے قلب کا جائزہ لیں اور خارجی مشکلات اور آفات کے اسباب و علل کی تلاش اپنے انفس میں کریں، باہر نہ کریں۔ جیسے علامہ نے کہا تھا جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ وہ کہہ رہے ہیں سب کچھ ہمارے اندر ہے، our outer world is the reflection of our inner world۔ میرے پاس 2 منٹ بچ گئے ہیں، 2 منٹ کے اندر میں اپنی ساری معروضات کو 3 پوائنٹس کی صورت کے اندر کنکلوڈ کرنے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، کرونا خدا کی طرف سے ہے، چاہے یہ چائنا کی لیبارٹری میں بنا یا امریکہ کی لیبارٹری میں بنا یا کہیں اور بنا، بہرحال اللہ کی حکمت، مصلحت اور منشا اس میں پوری طور پر شامل حال ہے، اور اس کے اندر بے شمار پیغام ہیں ہمارے لیے، حکمتیں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم ان پیغام اور حکمتوں کو سمجھیں، اور اس میں سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہماری زندگی جو فطرت سے بہت زیادہ دور ہو چکی ہے، فطری ڈگر سے، اس کو فطرت کے دائرے میں لائیں یا فطرت کے قریب تر لانے کی کوشش کریں، پہلا پیغام۔ نمبر 2، کرونا جہاں بہت سارے مسائل اور مصائب لے کر آیا ہے، اس کے اندر بہت
بہت سارے خیر کو پہلو بھی ہیں، مواقع بھی ہیں، وہ ویژن پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے سے ان مواقع کو استعمال کیا جائے اور آگے بڑھا جائے، ترقی کی جائے، اس کو ایک زینہ بنایا جائے عروج کی طرف جانے کا۔ یہ کام انڈیویجول سطح پر بھی ہونا چاہیے اور اجتماعی سطح پر بھی ہونا چاہیے۔ اور تیسری حکمت، دنیا دارالاسباب ہے، یہاں ہر کام اسباب کے پردے میں ہوتا ہے، اللہ کی مدد و نصرت بھی اسباب کے پردے میں آنی، لہٰذا انسانی سطح پر جو تدابیر ہمارے بس میں ہیں ان کو ہم ضرور بجا لائیں، پورے طور پر اسباب کی کڑیوں کو ملائیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اسباب کے خالق کے ساتھ بھی اپنا تعلق مضبوط کریں، کیونکہ سارے اسباب کے سرے تو اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ تین کام کر لیں، کورونا جو کچھ آپ سے لے کر جائے گا نا، انشاءاللہ العزیز اس سے بہت زیادہ کچھ آپ کو دے کر جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اخونزادہ صاحب نوٹ کر لیں، 20 میں سے 21واں منٹ تو نہیں ہوا ہے۔